Thank you so much sir for your so much precious time. ہم پنجاب کے ضلع بکر کی سرزمین پہ آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی مسافت کے بعد یہاں تشریف لائے. تھینک یو سر. Please put your hands together for great personality Sir اقرار الحسن. آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی گریٹ پرسنالٹی اقرار الحسن صاحب. اقرار الحسن صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے. شو سریام کا آپ کی نظر سے گزرا 5 سال ہو گئے اس کو کرتے ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جس فیکٹری کو بند کرواتے ہیں رنگے ہاتھوں ثبوتوں کے ساتھ، سٹیج پہ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز، وہ فیکٹری کھل جاتی ہے شام کو، زیادہ سے زیادہ اگلے دن کھل جاتی ہے دوبارہ واپس. آپ نے کسی آدمی کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا، اسے آن ایئر کیا، اس کی خبر چلی اور وہ آدمی دوبارہ رشوت دے کے واپس وہی کام کر رہا ہوتا ہے اگلے دن. اور بدقسمتی ہے ایسا ہی ہے. بہت کم معاملات ایسے ہیں جن میں فرق پڑتا ہے یا فرق نظر آتا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ پھر نوکری کے طور پہ تو چلو ٹھیک ہے، میں پروگرام کرتا رہوں، ریٹنگ آتی رہے، لوگ بھی واہ واہ کرتے رہیں، تنخواہ بھی ملتی رہے اور کام چلتا رہے. لیکن معاشرے میں اگر کوئی بہتری لانی ہے تو ایک قدم آگے جانا پڑے گا. تو اس کے لیے میں نے سب سے درخواست کی، ہم نے ایک پروگرام کیا پچھلے سال اکتوبر میں کہ جی آپ جتنے لوگ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں غیر سیاسی طور پر، غیر معاشی طور پر، غیر کاروباری طور پر، وہ آگے آئیں اور ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں ہم اپنی ایفرٹس کے ساتھ پاکستان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. اب تک 12 لاکھ رجسٹرڈ ممبرز ہیں ٹیم سریام کے. پچھلے ایک سال کے اندر 1.2 ملین لوگوں نے. اور طے ہم نے پہلے دن سے یہ کیا تھا کہ جی نہ تو کوئی ممبرشپ فیس لیں گے، نہ کسی سے کوئی ڈونیشن لیں گے، نہ کوئی عطیہ مانگیں گے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھولیں گے، کیونکہ کوئی این جی او نہیں کھول رہے، ہم کوئی پروفیٹیبل کام نہیں کر رہے. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم نے کوئی دھندا، کوئی کاروبار شروع کر لیا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہماری طاقت، ہماری بساط، ہماری اوقات میں ہے. اپنی ایفرٹ کے ساتھ جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی چینج کریں گے اور پاکستان کو بھی تبدیل کریں گے. اور ایسے بہت سارے کام ہیں جو آپ بغیر پیسوں کے یا بغیر ڈونیشن کے یا بغیر کسی کی مدد کے کر سکتے ہیں. مثلا صفائی کرنے کے لیے آپ کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو خون کا عطیہ کرنے کے لیے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مسکرا کے کسی سے بات کرنے کے لیے کسی ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آگے بڑھ کے سلام کرنے کے لیے کسی سے، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پودے لگانے کے لیے ہر پاکستان کا آدمی ایک پودا افورڈ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی معذور فرد کو الیکشن ڈے پر یا کسی بھی کام کے لیے اس کے گھر سے اس کے کام کی جگہ تک پہنچا دیں، اس کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جس سے آپ کا اپنا اندر بھی صاف ہوگا، آپ بھی اچھے انسان بنیں گے اور پاکستان بھی ٹھیک ہوگا. تو ہم نے اس کا آغاز کیا. خون کی 20,000 بوتلیں ایک مہینے میں دیں، 20 لاکھ پودے اگست کے مہینے میں الحمدللہ ہم نے لگائے. ابھی ہم نے آرمی پبلک اسکول کے ہر شہید بچے کے نام پہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر، یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں، مظفر گڑھ میں، ساؤتھ پنجاب میں، بہت سارے شہروں میں ہم نے اسکولز کو رینوویٹ، سرکاری اسکولوں کو رینوویٹ کیا ہر شہید بچے کے نام پہ تاکہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جا سکے. بہت سارے ایسے کام الحمدللہ سریام کے جانبازوں نے پچھلے ایک سال میں کیے. اور اب ہم نے کچھ اگلے گولز طے کرنے ہیں، کچھ اگلے مقاصد کا تعین کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ کم سے کم ہم جب پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ضرور کہہ سکیں کہ یا اللہ، میں جو کر سکتا تھا تیرے لوگوں کی، تیرے بندوں کی بھلائی کے لیے، میں اپنے حصے کا کام کر کے آیا ہوں. اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ ہم نے جانا ہے انشاءاللہ. سریام کی ٹیم کے منشور کے 2 نکات ہیں. پھر اگین آپ لوگ سامنے آ گئے ہیں ان دوستوں کے. ایک نقطہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، اور دوسرا نقطہ ہے حقوق العباد. یہ 2 جو منشور ہے، ہمارا مینیفیسٹو ہے، ان 2 پوائنٹس کے گرد ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو آپ لوگوں کی بڑی بھکر والے تو ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے ثابت ہوئے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. آج تو ہم نے سلیکٹڈ گیدرنگ کی ہے تو اس میں اسٹیج کے اوپر لوگ چڑھے ہوتے ہیں، ہر طرف رش ہوتا ہے، بار بار وہ مائک پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ پلیز بیٹھ جائیں، پلیز خاموش ہو جائیں، کوئی نہیں سن رہا ہوتا. تو میں جب آتا تھا تو میں بھی یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ پلیز خاموش ہو جائیں، میں ذرا گفتگو کر لوں. تو میں جب بھی یہ کہتا تھا نا کہ یار خاموش ہو جائیں، شور اور زیادہ ہو جاتا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار پتہ نہیں، میں بڑے پیار سے محبت سے کہتا ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں اور شور بڑھ جاتا ہے. تو پھر میں نے 2-3 بار یہ نوٹ کیا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا خاموش ہو جائیں تو ہر بندہ دوسرے کو کہنا شروع کرتا ہو چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ. تو سارے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو شور بڑھ جاتا ہے بجائے اس کے کہ خاموش ہوں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو آدمی جس نے آواز سنی کہ خاموش ہو جاؤ، کم سے کم وہ چپ ہو جائے.
بس وہ چپ ہو گیا تو پورا ہال چپ ہو جائے گا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں یا آپ خاموش ہو جائیں, آپ کو چاہیے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ فارمولا جس دن ہمیں سمجھ میں آ گیا اس دن پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں, مجھے یہ لگتا ہے جو بیسک پرابلم ہے ہمارا جو ہماری سمت ہی خراب ہے, ہم سب کے سب حقوق اللہ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ہمیں اس بات کی پرواہ تو ہے اس نے نماز نہیں پڑھی جی, اس نے دوپٹہ ٹھیک سے نہیں لیا, وہ لڑکا لڑکی آپس میں کیا بات کر رہے تھے رات کو, اس نے کیا کیا, یہ ساری وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, خراب ہیں, اس میں کوئی دوسری نہیں. لیکن یہ اللہ کے اور بندے کے بیچ کا مسئلہ ہے جس کو ہم سارے پرکھنا شروع ہو گئے, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, سب کے سب پوری سوسائٹی اس کام پہ لگ گئی ہے. لیکن دین ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ حقوق اللہ تو شاید معاف کر دے پروردگار کی ذات, رحیم و کریم ذات ہے. حقوق العباد کی معافی تب تک نہیں ہوگی جب تک جس بندے کو آپ نے رلایا ہے, جس بندے کو آپ نے تکلیف دی ہے, جس بندے کو آپ نے اذیت دی ہے, وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے. اور ہم یہاں سوچتے ہیں کہ جس کو رگڑا لگانا ہے چنگی طرح لگا لو, اس کے بعد خیر عمرہ کر کے آؤں گا تو سارے گناہ دھل جائیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی بات, جتنی ملاوٹ, جتنی کرپشن, جتنی دھوکہ دہی, جتنا فراڈ ہو سکتا ہے کر لو, اس کے بعد کوئی بات نہیں. وہ ہم نے کہا کہ چونکہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ہم ایک عجیب کاروباری قسم کا معاشرہ بن چکے ہیں کہ یار جو کرنا کر لو, اس کے بعد یہ کر لیں گے, اتنی بار یہ ہو جائے گا نا تو معافی ہو جائے گی سارے. نہیں ہوگا بھائی. ہمیں بدقسمتی سے اس سوسائٹی کے اندر کسی مذہبی پلیٹ فارم پہ, میں چیلنج کر رہا ہوں, اگر میری بات سے اختلاف ہو تو ضرور کہیے گا, ایک یا دو علماء دین کے علاوہ مجھے آپ بتائیں کبھی آپ نے کسی دینی پلیٹ فارم سے, کسی یونیورسٹی سے, کسی کالج سے, کسی تقریب میں آپ نے کرپشن کے خلاف پوری کوئی تقریر سنی ہے؟ کبھی آپ نے ملاوٹ کے خلاف کوئی خطبہ سنا ہے پورا بتایا گیا کہ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے یہ سنا کبھی کہ ٹریفک قوانین پہ کوئی لیکچر مل رہا ہو کہ جی آپ کو ایک دوسرے کا رستہ دینا ہے, آپ کو ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے, آپ کو ہارن نہیں دینا, بار بار اذیت نہیں دینی. یعنی وہ چیزیں جو معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بناتی ہیں, اسلام جن کا درس دیتا ہے, اسلام جس پر سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے, آپ کا اچھا اخلاق, آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر ملنا, بدقسمتی سے ہم نے وہ سب چھوڑ دیا ہے. اور یہ سارا ماڈل, میں بڑی دیانتداری سے آپ کو, اور مجھے پتا ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا ماڈل ہمارے دین کا, ہمارے مذہب کا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا, یہ پورا ماڈل جو حقوق العباد کا ہے, یہ ویسٹ نے اپنا لیا ہے. اور آج وہاں زندگی کی ہر نعمت آپ دیکھ, وہاں جس یورپ میں چلے جائیں, UK چلے جائیں, جس پاکستانی کو پوچھ لیں, وہ کہے گا جی, ہر بندہ آپ کو یہ جملہ کہے گا کہ جی اے بندے کلمہ پڑھ لیں نہ تو اچھا مسلمان کوئی نہیں. او بھائی, پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم میں خرابی ہے نا بطور مسلمان, ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے, باقی ہم نے کوئی کام نہیں کیا جو کہ ہمیں تعلیمات دی گئیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آپ چلے جائیں, اور یہ اگین اوپن چیلنج ہے, کوئی بھی اس کو, آپ یورپ کے کسی ملک میں, ویسٹ کے کسی ملک میں, US میں کہیں چلے جائیں, آپ کو ہر بندہ, آپ لفٹ میں کھڑے ہیں, کوئی بندہ, کوئی عورت, کوئی آئے گی, وہ آپ کو گڈ مارننگ, سلام, آپ کو اسمائل کر کے, آپ ریسیپشن پہ چلے جائیں, وہ آپ کو کہے گا جناب کدھر سے آئے, اچھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کل, وہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کے, باہر بارش ہونے والی ہے, چھتری ساتھ لے کے جائیے گا. آپ کہیں مشین میں کسی جگہ اپنا کارڈ پھنسا دیں یا پھنس جائے اتفاقاً, آپ دیکھیں گے 12 سال کا بچہ بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہے, 70 سال کی عورت بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہے کہ جی میں ہیلپ یو, کوئی مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کی. یہ یعنی وہ پورا ماڈل جو دین ہمیں سکھاتا ہے. ہر کوئی آپ کو مسکرا کے ملے گا. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بہت ٹریولنگ کے بعد. اور ہمارے یہاں پہ دو لوگ ایک دوسرے کو, بندہ بیٹھا ہوا ادھر ریسٹوران میں, ایک بندہ ادھر بیٹھ کے اس کی طرف ہنس کے دیکھ رہا ہو, وہ اٹھ کے آ کے مکہ مارے گا اس کے منہ پہ, وہ تو میرے ہنس کے دیکھ رہے ہیں. تو بدقسمتی سے وہ تعلیمات, اور یہ ہمارے دین کا درس ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھیں, اس سے اچھی خیرات کوئی نہیں ہے, اس سے اچھا صدقہ نہیں ہے, اس سے اچھی نیکی کوئی نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ جو ہمارا اخلاق ہونا چاہیے تھا, جو ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ, بدقسمتی سے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے پہلی بار یہ بات سنی بڑے معروف عالم دین سے, کہ ایک مثال ہے کہ مثلا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایک شخص چینی لینے کے لیے آیا ہے, ایک ایگزامپل مثال, تو آپ نے 1 کلو چینی دی, اس سے 1 کلو چینی کے پیسے لے لیے واپس. اب وہ گھر گیا, گھر سے تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, مجھے چینی کی ضرورت نہیں تھی, میں غلطی سے لے گیا, مجھے کوئی اور چیز چاہیے تھی, تو آپ یہ چینی واپس رکھ لیں, اور جو بھی پیسے تھوڑے بہت آپ نے کاٹنے ہیں, میں چینی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس وقت چینی ہوتی نہیں تھی, تو جو بھی پیسے آپ نے کاٹنے ہیں وہ کاٹ کے مجھے مہربانی کر کے پیسے واپس دیں, چینی رکھ لیں. تو دکاندار دل میں یہ سوچے کہ یار جتنی چینی یہ لے گیا تھا اتنی چینی یہ واپس لے آیا, تو میں نے کیا کاٹنا ہے پیسے, اس کو خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کے وہ پیسے واپس کر دے پورے کے پورے. تو ہمارے پیارے آقا نے اس مثال کو, اس طرح کی ایک مثال کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ اتنا اخلاق بھی کرے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں. اور ہم
وہ بدقسمت قوم ہے, ہم نے دکانوں پہ لکھ کے لگا دیا خریدا ہوا مال واپس لینا منع ہے. نہیں, بدقسمتی سے بتایا گیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے کیسے برتاؤ کرنا ہے, معاشرے کے اندر ہمیں کیسے چلنا ہے. تو اس سریام کی ٹیم کے پلیٹ فارم سے ہم صبح دوپہر شام ایک ہی بات کریں گے, اور وہ بات ہے حقوق العباد, حقوق العباد, حقوق العباد. جب آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو گیا, آپ دیکھیں وکیل کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ یار یہ سائل بیچارہ روزانہ چل کے آتا ہے, میں صرف اپنے 500 روپے کی دیہڑی کے خاطر اس کو اگلی ڈیٹ لے دیتا ہوں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. صافی کے دل میں جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یار میں اس کی جھوٹی خبر اس کو بلیک میل کر کے لگا رہا ہوں, یار اس کی عزت کا تیا پانچا ہو جائے گا, ملک ٹھیک ہو جائے گا. جج صاحب کے دل میں جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یار یہ میرا کام, مجھے تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے کہ میں ان کو انصاف فراہم کروں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ٹی وی آپ مجھے بتائیں کوئی ایک شعبہ ہے, کوئی ایک شعبہ ایمانداری سے, خدا کو حاضر ناظر جان کے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دیانتداری یا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اب بس آخر میں مثال دیتا ہوں, ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اس پہ, ہم نے وہ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہو, ہم نے وہ ٹی وی کی ایک مین پیچھے سے تار کو ہلا دیا جی, چلتے ٹی وی کی, اور اسے ٹی وی کے میکینک کے پاس لے گئے. ہم نے کہا بھائی جان یہ چلتے چلتے بند ہو گیا, ذرا دیکھیں اس کا کیا مسئلہ ہے. اس نے بڑا وہ میٹر لگائے, آدھا گھنٹہ چیک کرتا رہا, کہنے لگا جی اوہو اس کی تو آئی سی اڑ گئی ہے, تو 13,000 روپے لگیں گے اس کے اوپر. ہم نے کہا اچھا, ہم نے تار جوڑی میں گیا, ٹی وی چل گیا, موجہ ہو گیا. اسی طرح ہم نے فریج کے ایک میکینک کے پاس فریج کا تار نکالا, اور فریج کے پاس, اب یہ آپ کی سوسائٹی کو سمجھنے کی سب سے بہترین مثال ہے. فریج والے کے پاس لے گئے, فریج والے نے بھی چیک کر کے کہا جی اس کا وہ اڑ گیا, کمپریسر اڑ گیا, اور 4,000 کی گیس پڑے گی الگ سے, 18,000 کا کمپریسر ہوگا, 22,000 کا نسخہ. اس نے, ہم نے پھر تار لگائی, وہ ٹھیک ہو گیا. موٹر میکینک کے ساتھ بھی ایسے کیا. سب سے مزے کی چیز ہم نے کی, موٹر سائیکل کی ہم نے نئی ٹیوب خریدی, بالکل برانڈ نیو, اچھے برانڈ کی. موٹر سائیکل میں پرانی ٹیوب نکالی, نئی ٹیوب ڈالی, اور 100 قدم کے فاصلے پہ نکر پہ ایک پنکچر والا تھا, اس کے پاس لے گئے کہ بھائی جان ذرا اس کو چیک کر دیں, اس میں پنکچر, اور میں پانی پی کے آ رہا ہوں, ہمارا بندہ کہہ رہا ہے. تو جب ہمارا بندہ پانی پی کے واپس آیا, اس نے کہا ہاں جی بھائی, اس نے کہا جی 2 پنکچر تھے اس میں, ٹھیک ہے. اب میں کیمرہ لے کے بعد میں ساروں کے پاس گیا, اس کے پاس بھی گیا, میں نے کہا یار تم اللہ کے بندے, نئی ٹیوب ہم نے پچھلی دکان سے خریدی, جا کے پوچھ لے, یہ رسید ہے اس کی, تو نے اس میں سے 2 پنکچر نکال دیے. تو بڑا معصوم سا شکل بنا کے آتا, پائن میں 4 بھی تے کٹ سکتا سی نا, شکر کرو میں 2 ہی کٹ دینا. تو اب بات یہ ہے بدقسمتی سے کہ وہ پنکچر والے کو 10 روپے کی کرپشن کا موقع مل رہا ہے, وہ 10 روپے کی کرپشن کر رہا ہے. تو بھائی جس کو 10 ارب کی کرپشن کا موقع ملے گا وہ 10 ارب کی کرپشن کر. دونوں کے جرم میں کوئی فرق ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں ہے جی, موقع کا فرق ہے. اس کو 10 کا موقع مل رہا ہے, وہ 10 کا چونا لگا رہا ہے, اس کو 10 ارب کا موقع مل رہا ہے, وہ 10 ارب کا چونا لگا رہا ہے. ملک کسی بھی حکمران کے آنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. پھر میں کہہ رہا ہوں, بچپن سے سنتے آئے ہیں ہم, سنا نا سب نے کہ جی جیسی قوم ہوگی اس پہ ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو بھائی لوگوں 70 سال سے جیسے حکمران آپ بھگت رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم ایسے حکمران ڈیزرو کرتے تھے. ہماری حیثیت اور اوقات ہی یہ تھی کہ ہم پہ ایسے حکمران, ہم نے کچھ ایسے اعمال کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمران ہم پہ مسلط رکھے. جس دن آپ بدل جائیں گے, اپنا آپ, میں خود اپنے آپ, اس دن ملک, جس دن آپ قیمے والے نان پہ ووٹ نہیں دیں گے, جس دن آپ بریانی کی پلیٹ پہ نہیں بکیں گے, جس دن آپ اپنی نوکری کے لیے یا اپنی پلاٹ کے اوپر سے تار گزروانے کے لیے اور سڑک بنوانے کے لیے, نالی پکی کروانے کے لیے ووٹ نہیں دیں گے, اس دن اللہ اس ملک کو وہ حکمران عطا کرے گا جب ملک واقعی صحیح معنوں میں ایک اچھا ملک بنے گا. سریام کی ٹیم فوکس کرے گی اپنے 2 منشور کے نقطے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور حقوق العباد, دوسروں کا احساس, معافی دینے والے بن جائیں, درگزر کرنے والے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے والے, آگے بڑھنے والے, ملک سے محبت کرنے والے. تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں سریام کی ٹیم کے جانباز, ان کے لیے یہ درس, اور آپ سے یہ جتنے بھی ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے معزز اراکین ہیں, عمائدین ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کہ آپ نے ان بچوں پر نظر بھی رکھنی ہے, پیار والی, کہیں تھوڑا ڈی ٹریک ہو تو محبت سے ان کو سمجھانا بھی ہے. آپس کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوں گے, ان کو اپنی شفقت میں بلا کے اپنی صحبت میں ان مسائل کو بھی حل کروائیں. جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کوئی ایک ایسی جگہ ہو جائے جہاں سارے آپس میں ایک دن میں بیٹھ سکیں, آپس میں گپ شپ لگا سکیں. آگے کی بھکر میں خود کیا کر سکتے ہیں ہم, ہماری معاونت تعاون کے بغیر بہت سارے ایسے کام ہیں جو خود آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے شہر کے لیے, اپنی گلی کے لیے, اپنے محلے کے لیے کر سکتے ہیں, اس میں ان کی معاونت ہو جائے. سو بغیر فائنینشیل انوالومنٹ کے, بغیر کسی مفاد کے, بغیر کسی فائدے کے, اپنے حصے کی اینٹ ہم لگائیں, اپنے حصے کی شمع ہم انشاءاللہ العزیز روشن کریں. اور باقی ملک گیر سطح پہ وہ میں انشاءاللہ لگا ہوا ہوں. میں نے زندگی میں, اللہ جانتا ہے, بڑے لوگوں نے کہا کہ جی آپ وہ ڈبہ گھی, آپ گندا گھی دکھاتے ہیں تو ذرا ہمارا گھی دکھا دیں گے, کہ لوگ کہیں گے یار یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, یہ والا آئل خریدتے ہیں. میں, اللہ جانتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں کی
جس سے کسی کو یہ تاثر ملے کہ میں نے اپنا نام یا جو عزت آپ مجھے دیتے ہیں اس کی قیمت لگانا شروع کر دی ہے. لیکن اس مقصد کے لیے، اس کاز کے لیے ہم سب کے پاس جائیں گے، ان کو زبردستی کہیں گے کہ بھائی آپ اگر اس ملک سے فائدہ لے رہے ہیں، اس ملک کو لوٹانا بھی آپ کا فرض ہے. ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو ملک گیر سطح پہ ہم انشاءاللہ ریسورسز جنریٹ کریں گے، اور صرف اگین کیش کی مد میں نہیں، چیزوں کی مد میں کسی پہ بوجھ بھی نہ پڑے. اب سیمنٹ بنانے والی کمپنی ہے ایک، فرض کریں اس سے اگر 10 اسکول بنانے کے لیے مہینے میں 200 بوریاں سیمنٹ کی دینی پڑتی ہیں تو اس کو تو فرق بھی نہیں پڑے گا. لیکن ہمارا کام ہو جائے گا 10 اسکول بن جائیں گے، 10 اسکولوں میں پھر آپ اپنے بچے بھی لے کے آنے ہیں. جو بچے نہیں آ رہے کسی وجہ سے، آپ نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. آئندہ جو پوائنٹس ہیں، جو عہدے ہیں، ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ تفویض کریں گے اگلے 6 مہینے اور 1 سال کے اندر. تو بس آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت دے، ہمت دے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. اور اب یہ بڑے چونکہ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو آپ نے ان کو عزت دینی ہے، ان کو احترام دینا ہے. ان سے بھی ہمیں یہ توقع ہے کہ آپ کو پیار سے، محبت سے، چھوٹا سمجھتے ہوئے ساتھ لے کے چلیں گے. تو انشاءاللہ ہم ہر ڈویژن میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں ایک ایسا سٹرکچر بنائیں گے کہ نہیں آتے حکمران نہ آئے، وزیر نہیں کرتا نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کر کے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شروع ہوں گے انشاءاللہ.